السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کے قلم سے تحریر کردہ ناول اور دھوپ میں بارش ہونے لگے گی کے ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ کیا کہا؟ میری شادی موسیٰ سے؟ اس نے شوق سے باری باری لاؤنج میں بیٹھے نفوس کے پرسکون چہرے دیکھے تھے۔ وہ سب مطمئن تھے، نارمل تھے، جیسے ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ماما پاپا کے چہروں سے بھی اطمینان چھلک رہا تھا۔ بڑی ممی اور ڈیڈ کا رد عمل بھی نارمل تھا، اور دادی، وہ تو سب سے زیادہ خوش تھیں۔ خوش کیوں نہ ہوتی، آخر رضیہ پھپھو نے خود ہی ان سے فارحہ اور موسیٰ کے رشتے کی بات کی تھی۔ فارحہ کے لیے موسیٰ سے زیادہ بہتر انسان انہیں کوئی نہیں لگا تھا۔ وہ فارحہ سے عمر میں چھوٹا تھا، لیکن یہ فرق اتنا زیادہ نہیں تھا۔ پھر موسیٰ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اعتراض تو جہانگیر اور منیزہ کو بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بس متفکر تھے کہ فارحہ جانے کیسے ری ایکٹ کرتی ہے۔ رات کو گھر واپسی پر ڈنر کے بعد ہی فارحہ کی موجودگی میں انہوں نے یہ بات چھیڑ دی تھی۔ وہ جلد سے جلد اس سے بات کرنا چاہتے تھے، اور آج تو حورم بھی اپنے کسی رشتہ دار کی طرف گئی تھی، سو موقع دیکھتی انہوں نے اس کے سامنے بات شروع کی۔ تمہید کے بعد جیسے ہی منیزہ اصل موضوع کی طرف آئیں تو وہ تو جسے سن کر ہی ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ اس میں حرج ہی کیا ہے بیٹا، منیزہ نے نرمی سے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جس ٹراما سے گزری اس کے بعد دوبارہ شادی کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن وہ اسے اس طرح زندگی برباد کرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مما، فارحہ نے دکھ سے انہیں دیکھا، آپ لوگ ایسے سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہم کچھ غلط نہیں سوچ رہے بیٹا، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ موسیٰ بہت اچھا ہے اور دھیمے مزاج کا لڑکا ہے، پھر تم دونوں میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ جہانگیر نے مدلل انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ پاپا پلیز، آپ ایسی باتیں مت کریں، موسیٰ کے ساتھ شادی کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی میں۔ وہ مجھ سے چھوٹا ہے، میں اسے اپنا بھائی سمجھتی ہوں، اس نے بے حد خفگی سے کہتے ہوئے رخ پھیر لیا تھا۔ نہ تو کیا ساری عمر ایسی ہی رہنا چاہتی ہے؟ موسیٰ تیرا سگا بھائی تو نہیں ہے، پھر شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ ایک بار خیروں پر بھروسہ کرنے کا انجام دیکھ چکے ہیں۔ میرا تو اعتبار اٹھ گیا لوگوں سے، میں نہیں چاہتی کہ ہمیں دوبارہ کسی ایسی صورتحال سے گزرنا پڑے۔ دادی نے بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر غصہ دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں بیٹا، موسیٰ بہت اچھا لڑکا ہے، پھر اس کا بچپن ہمارے سامنے گزرا ہے، وہ کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ عالمگیر نے بھی تائیدی انداز میں در پردہ اس رشتے کی حمایت کی تھی۔ فارحہ، ٹھنڈے دماغ سے اس پروپوزل پر غور کرو، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ اب کی بار عالم نے سنجیدگی سے مشورہ دیا تھا۔ عالم، تم بھی؟ اس نے ناراض نظروں سے سب کو دیکھا تھا۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے بیٹا، ہاں کر دو، اس نے بے حد تلخی سے منیزہ کو دیکھا تھا۔ سوری مما، میں آپ سب کو بتا رہی ہوں، مجھے شادی نہیں کرنی، کبھی نہیں کرنی، کسی سے بھی نہیں کرنی، موسیٰ سے نہ کسی اور سے۔ اگر کسی نے مجھے فورس کیا تو میں ایک گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اس نے بے لچک انداز میں کہا تھا، اور سختی سے آنکھیں رگڑتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ لاؤنج میں یکدم خاموشی سے چھا گئی تھی۔ وہ سب متفکر سے اسے منانے کا حل سوچ رہے تھے۔ فارحہ جہانگیر کی زندگی ایک بار پھر عجیب دوراہے پر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ نہ وہ قدم آگے بڑھا سکتی تھی، نہ پیچھے ہٹ سکتی تھی۔ بعض دفعہ قسمت بہت بھیانک کھیل کھیلتی ہے، شکست انسان کے مقدر میں لکھتی جاتی ہے۔ انسان کتنی ہی کوشش کر لے مگر قسمت سے نہیں جیت سکتا۔ اس پل اس نے خود کو بے حد شکستہ محسوس کیا تھا۔ وہ کیا تھی؟ کیا ہو گئی تھی؟ وہ کیا کر سکتی تھی؟ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ بے حد ڈسٹرب تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس قدر بے بس ہو جائے گی۔ سمیر نے اس کے ساتھ جو کیا سو کیا، وہ چاہ کر بھی اپنی ذات کا یوں ٹھکرایا جانا بھول نہیں سکتی تھی۔ ہاسپٹل میں اس کی کولیگز کی ترہم بھری نظریں، نرسوں کی سرگوشیاں، رشتہ داروں کے طنزیہ جملے، کچھ بھی اس سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ وہ سب دیکھتی، سب سنتی، مگر یوں ظاہر کرتی جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے جیسے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ ہاسپٹل جاتی، سارا دن خود کو مصروف رکھتی، اور رات ہوتے ہی سیدھی اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اپنی دانست میں وہ خود کو معمول پر لانے اور اس حادثے کو فراموش کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک بار پھر زندگی میں ارتعاش پیدا ہو گیا تھا۔ موسیٰ سے شادی وہ کسی صورت نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ اب وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مرد کا جو روپ اس نے دیکھا تھا، اس کے بعد اسے مرد سے نفرت ہونے لگی تھی، مردوں کے اس معاشرے سے۔ اگلے کئی دن تک سب لوگ اسے منانے کی کوشش کرتے رہے تھے، مگر اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ موسیٰ نے اسے بہت کالز کی تھی، مگر اس نے کوئی کال نہیں اٹھائی تھی۔ وہ کچھ بھی سمجھنے اور ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ بہت ہی جھنجھلا کر اس دن موسیٰ اس کے ہاسپٹل آ پہنچا تھا۔ وہ آفس میں کرسی سے سر ٹکائے بیٹھی تھی جب موسیٰ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر چونک گئی۔ بلو جینس کے ساتھ اس نے گول گلے اور پوری آستینوں والی بلیک شرٹ پہن رکھی تھی، پیروں میں سفید جاگر پہنے ہوئے تھے۔ وہ بہت فریش سا نظر آ رہا تھا۔ تم کیوں آئے ہو؟ اسے موسیٰ کو دیکھتے ہی شدید غصہ آیا تھا۔ لہجے کی تیزی پر وہ قابو نہیں رکھ پائی۔ میں مریض ہوں ڈاکٹر، دوائی لینے آیا ہوں، موسیٰ نے اس کے چہرے پر غصہ دیکھ کر بڑی خوشگوار سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، اور اس کے سامنے چیئر کھینچ کر بے تکلفی سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ فارحہ نے سخت ناگواری سے اسے دیکھا جو بڑے آرام سے پیر ہلا رہا تھا۔
مسئلہ تو کم بخت دل کے ساتھ ہے، موسیٰ نے معنی خیز انداز میں کہا اور آنکھوں میں شوخی چمک رہی تھی۔ تمہارے ساتھ دل کا نہیں، دماغ کا مسئلہ ہے، فارحہ نے دانت پیس کر کہا تھا۔ آج کل دل و دماغ دونوں ہی ٹھیک نہیں ہیں، موسیٰ نے پیر جھلاتے ہوئے کہا تھا۔ تو جا کر علاج کرواؤ، وہ تب کر بولی تھی۔ میرے مسئلے کا علاج صرف آپ کے پاس ہے ڈاکٹر۔ موسیٰ مجھے تنگ مت کرو، اسے غصہ چڑھا، کام کی بات کرو۔ اچھا ہم سیریس بات کر لیتے ہیں۔ وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا تھا۔ آپ نے مجھ سے شادی سے انکار کیوں کیا؟ اس نے ڈائریکٹ سوال کیا تھا، وہ اس سوال کی توقع نہیں کری تھی، لمحے بھر کے لیے وہ چپ ہوئی تھی۔ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ فارحہ نے سوال کے بدلے سوال کیا تھا۔ یہ میں آپ کو شادی سے پہلے نہیں بتا سکتا، موسیٰ نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ وہ غصے سے سرخ پڑنے لگی تھی۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ نو پرابلم، وجہ بھی بتا دیں۔ موسیٰ کا اطمینان قابل دید تھا۔ کوئی وجہ نہیں ہے۔ وجہ تو ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے فارحہ۔ آپ کا غصہ اور یہ ری ایکشن وجہ ہے، لیکن آپ کو شادی کرنی ہے۔ آپ ساری زندگی تنہا نہیں گزار سکتی۔ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ایک عورت کو مرد کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مرد اور عورت تنہا نہیں رہ سکتے۔ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے پاس مجھ سے بہتر آپشن ہے؟ اگر نہیں تو مجھے ریجیکٹ کیوں کر رہی ہیں؟ موسیٰ نے بہت سنجیدگی سے پوچھا تھا اور آخر میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں ساری زندگی تنہا گزار لوں گی، مگر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بے حد تلخی سے کہا تھا۔ لیکن مجھ میں کیا برائی ہے؟ میں نے کب کہا کہ تم میں کوئی برائی ہے؟ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ یعنی مانتی ہیں آپ کہ میں اچھا ہوں؟ وہ مسکرایا۔ فارحہ نے سخت ناگواری سے اس کی یہ مسکراہٹ دیکھی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ تم میں کوئی برائی نہیں ہے موسیٰ، تم بہت اچھے ہو، تم ایک اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے ہو۔ رہی بات میری، تو میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتی۔ میری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ میں خود غرض نہیں ہوں، نہ ہی تمہاری لائف خراب کرنا چاہتی ہوں، اس نے قدرے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ موسیٰ نے اس کی آنکھوں میں نمی گھلتی دیکھی تھی۔ وہ بے چین ہوا۔ ٹانگ سے ٹانگ ہٹا کر اس نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے اور ذرا سا آگے کو جھک گیا۔ آپ نے میری نظروں سے خود کو کہاں دیکھا ہے؟ موسیٰ نے بڑے بے ساختہ انداز میں کہا تھا۔ آپ میرے لیے دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہیں فارحہ۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، آپ لیکن مجھے ہے، اس نے درشتی سے موسیٰ کی بات کاٹی۔ فارحہ میری بات، تم مجھ سے چھوٹے ہو، میں کیوں کروں تم سے شادی؟ تم بھی مجھے دوسرے لوگوں کی طرح مجھ سے ہمدردی جتا رہے ہو، اس نے ترش لہجے میں موسیٰ کی بات کاٹی تھی اور ہتھیلی سے گال پر پھسلتے آنسو رگڑے تھے۔ مجھ پر ترس مت کھاؤ موسیٰ۔ موسیٰ کو اس کے الفاظ تیر کی طرح چبھے تھے۔ میں تم پر ترس نہیں کھا رہا، اور یہ میری ہمدردی نہیں ہے، محبت ہے، جسے تم کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ یکدم کرسی سے کھڑا ہو کر بلند آواز میں چلایا تھا۔ شدت ضبط کی وجہ سے اس کے ماتھے کی رگیں ابھر گئی تھیں۔ فارحہ کی ساکت نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے کرسی چھوڑ کر کھڑی ہوئی۔ بند کرو یہ بکواس، وہ یکدم غرائی تھی۔ یہ کوئی بکواس نہیں ہے، حقیقت ہے جسے تم جھٹلا نہیں سکتی۔ آپ سے تم کا فاصلہ اس نے ایک ہی جست میں طے کیا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ کچھ دھیمے لہجے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا کہہ رہا تھا۔ شٹ اپ، میں تم سے بڑی ہوں، اس نے سلگتے لہجے میں کہا تھا اور نگاہیں پھیر لی۔ کوئی بات نہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، موسیٰ کی ڈٹائی قابل دید تھی۔ لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتی، اس نے نفرت بھرے انداز میں کہا تھا۔ مجھے پتہ ہے، اسے فرق نہیں پڑا۔ میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتی ہوں، آپ کے کہنے سے میں آپ کا بھائی تو نہیں بن جاؤں گا؟ موسیٰ نے اسے سلگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، شادی میری زندگی کا ایک تلخ تجربہ ہے۔ اب کی بات وہ بولی تو آواز مدھم تھی۔ موسیٰ کو اس کی آواز میں نمی کی آمیزش محسوس ہوئی تھی۔ پھر اس نے فارحہ کی گال پر پھسلتے آنسو دیکھے تھے۔ اس کا دل بے چین ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ ان آنسوؤں کو سمیٹ لے، پر وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ وہ مشکل اس کے چہرے سے موسیٰ نے نگاہیں ہٹائی تھیں۔ فارحہ کم آن، آپ ایسے بہیو نہیں کر رہی ہیں جیسے آپ مجھے جانتی ہی نہیں ہیں۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ آپ کو لگتا ہے سمیر نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ سب میں آپ کے ساتھ کروں گا؟ دنیا کا ہر مرد سمیر کی طرح بے غیرت نہیں ہوتا۔ اس نے بے بسی بھرے غصے سے موسیٰ کی طرف دیکھا۔ مجھے سمیر کا نام لے کر وہ سب یاد مت دلاؤ، میں اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتی، اس نے تنفر سے کہا۔ آئی ایم سوری، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بلا وجہ ریجیکٹ کر رہی ہیں فارحہ، موسیٰ نے آہستگی سے کہا۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تم مجھ سے چھوٹے ہو، وہ دبی دبی آواز میں غرائی تھی۔ موسیٰ نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ ایک قدم کے فاصلے پر وہ رک گیا تھا۔ فارحہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس سے کتنا لمبا تھا۔ میں تم سے بڑا ہوں، ہے نا؟ مسکراہٹ دبا کر موسیٰ نے تائیدیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دور ہو کر بات کرو، وہ چٹخ کر بولی تھی۔ میں نے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ میں تم سے بڑا لگتا ہوں، تم میرے سامنے چھٹانگ بھر کی لڑکی ہو۔ ایج میٹر نہیں کرتی، 2-3 سال کا ایج ڈفرینس ہو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جسے تم ایشو بنا رہی ہو۔ وہ کتنے سکون سے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا بول رہا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں فارحہ کو لگا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ تمہارے پاس 3 آپشن ہیں، اسے خاموش کھڑے دیکھ کر موسیٰ نے 3 انگلیاں اٹھائی۔ کیا؟ وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔
पहला ऑप्शन, मुझसे शादी कर लो। फारिहा ने बड़े तहम्मुल से उसे देखा था। दूसरा ऑप्शन, वो दांत कुचकुचाकर बोली थी। दूसरा ऑप्शन ये कि मुझे अपने साथ शादी करने की इजाज़त देता। वो बड़ी मासूमियत से बोला था। मूसा, उसने सुलग कर उसे वार्न करने वाले अंदाज में पुकारा। आखिरी ऑप्शन बाकी है, वो उसे गुस्से में आते देखकर बोल पड़ा था। फारिहा ने सब्र का घूंट भरा। शादी के लिए हाँ कर दो, नहीं करोगे तब भी मैं तुमसे ही शादी करूँगा। मैं बारात ले आऊँगा, चीख चीख कर सारी दुनिया को इकट्ठा कर लूँगा। तुम्हें मेरी ही दुल्हन बनना होगा, तुम इनकार नहीं कर पाओगे। उसके चेहरे पर फैलती हैरानी और गुस्से को नज़रअंदाज करके अपने मनसूबा सुना रहा था। वो कितना पुरएतमाद था जिसे फारिहा ज़रूर हाँ कर देगी। कह चुके? फारिहा ने तहम्मुल से पूछा। हाँ, मूसा ने इस बात में गर्दन हिलाई। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, फारिहा ने उसी के अंदाज में कहना शुरू किया। मुझे कबूल है। वह फ़ौरन बोल उठा, ओवर कॉन्फिडेंट मूसा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रही हैं। पहले सुन लो, उसने तिनक कर कहा। ओके। मूसा ने सर हिलाकर उसे बोलने का इशारा किया। नंबर 1, अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। फारिहा ने बड़ी संजीदगी से हाथ लंबा करके दरवाजे की तरफ इशारा किया था। नंबर 2, मूसा के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। नंबर 2, मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलवाकर तुम्हें धक्के देकर हॉस्पिटल से बाहर निकलवाऊंगी। वो संजीदा थी, बेहद संजीदा, और मूसा मुस्कुरा रहा था, कानों तक फैल कर मुस्कुरा रहा था। मैं कहीं नहीं जा रहा, मूसा ने ढिठाई से कहा। फारिहा ने मेज़ पर पड़ा स्पिग्नोमीटर उठाया था और मूसा के सर का निशाना लेकर फेंका था। बिजली की से तेज़ी से एक तरफ हुआ था, वरना आज उसका सर ज़रूर फट जाता। फारिहा, मूसा ने बेयकीनी से उसे देखा और फिर एकदम कहकहा लगाकर हंस पड़ा था। गेट लॉस्ट, फारिहा चीखी। काम डाउन डॉक्टर, जा रहा हूँ। वो हंसता हुआ हाथ उठाकर बाहर चला गया था। इडियट, फारिहा ने दांत पीसकर उसे जाते देखा था। अरे ये तो हुरम है। कश्यप ने हैरत से उस लड़की को देखा जो हंसती मुस्कुराती हुई पार्किंग में खड़ी गाड़ी की जाने बढ़ रही थी। और हैरत की बात ये थी कि वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक लड़का भी था और वो उस लड़की को जानती थी। वो आर्यान था, आलम का दोस्त। वो और हुरम काफ़ी फ्रैंक लग रहे थे। वो बड़े गौर से उन दोनों को देख रही थी। कमाल है भाई, ये दोनों क्या चक्कर चला रहे हैं। कश्यप ने आंखें बड़े करके उन दोनों को देखा। वो उस तरफ आ रहे थे। उसने चेहरा मोड़कर खुद को छुपाने की कोशिश की, मगर आर्यान की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। हुरम, तुम गाड़ी में चलो, मैं अभी आया। चाबियाँ हुरम को थमाकर वो इजलत में भागता हुआ कश्यप की जाने बढ़ा था। हुरम सर हिलाकर पार्किंग में खड़ी गाड़ी अनलॉक करने लगी थी। मैडम, जब पब्लिक प्लेस में खड़े होकर हैंडसम लड़कों को ताड़ते हैं तो पकड़े जाने पर यूँ चेहरा नहीं छुपाया करते। किस कदर ठंडे अंदाज में उसने कश्यप को शर्मिंदा किया था। वो तड़प कर ही तो रह गई थी। बेसाख्ता उसने चेहरा आर्यान की तरफ फेरा। खिफ़्फ़त, शर्मिंदगी और गुस्से से कश्यप का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था। मैं कब चेहरा छुपा रही हूँ? कश्यप ने शर्मिंदगी मिटाने के लिए चेहरे पर गुस्सा तारी किया था। चेहरा छुपाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं सामने ही खड़ा हूँ, तो मुझे ऐसे भी देख सकती हो, मैं माइंड नहीं करूँगा। आर्यान ने मुस्कुराहट दबाकर उसे देखा, जिसका चेहरा गुस्से की हिद्दत से सुर्ख पड़ रहा था। मैं क्यों देखने लगी आपको? शक्ल देखी आपने अपनी? कश्यप का दिल चाहा उसकी खूबसूरत शक्ल बिगाड़ दी, मगर वह ऐसा करने से कासिर थी, क्योंकि उसने एक जानिब से रहमान भाई को आते देख लिया था, जो उसके लिए आइसक्रीम लेने गए थे। वो उनके साथ ही शॉपिंग पर आई थी और पता नहीं किस तरह इस हैंडसम मुसीबत में फंस गई थी। हाँ देखिए, बहुत प्यारी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कितना खुश फहम वाक़ई हुआ था। अभी मेरी भैया तुम्हारी शक्ल बिगाड़ेंगे, कश्यप ने शातिराना मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर रहमान भाई को देखा जो उन तक पहुँच चुके थे। भैया? अरे आर्यान, कैसे हो? लाहौर से कब आए? रहमान भाई बड़ी गर्मजोशी से आर्यान से बगलगीर हो रहे थे। कश्यप ने मुंह खोलकर उन्हें देखा, फिर आर्यान को। आर्यान ने उसे आंख मारी थी। कश्यप का मुंह एक बार फिर खुला था। वो तो शुक्र है रहमान भाई ने नहीं देखा था। उसकी जुर्रत पर हैरान रह गई थी। मैं कुछ अर्सा पहले कराची आया हूँ और यहीं शिफ्ट हो रहा हूँ अभी इनको, उसने बताते बताते कश्यप की तरफ इशारा किया। पार्किंग में परेशान खड़े देखा तो समझा शायद गाड़ी ख़राब हो गई है, इसलिए हेल्प करने के इरादे से चला आया। वैसे ये मेरी छोटी बहन है कश्यप, और कश्यप ये आर्यान है, यूनिवर्सिटी में मेरा जूनियर था। कुछ साल पहले ये लाहौर चला गया था, फिर कभी मुलाकात ही नहीं हो सकी। रहमान भाई बड़े खलूस से बता रहे थे। बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, आर्यान ने मुख्तसर से जवाब दिया। पता नहीं क्यों कश्यप को उसकी मुस्कुराहट सिमटती हुई महसूस हुई थी। कुछ था जो उस प्यारी सी आंखों वाले लड़के की आंखों में चुभ रहा था, दर्द बनकर या कांच की टूटी हुई किरचियाँ बनकर। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तुम किसी दिन मिलो ना, तफसील से बात करेंगे, बल्कि यूँ करना, हमारी तरफ चक्कर लगाना, डिनर साथ करेंगे। रहमान भाई लगे हाथों से दावत दे रहे थे। उनकी इतनी अपनायत पर होले से मुस्कुराया। फ़िलहाल तो मैं कुछ जल्दी में हूँ, आप मुझे अपना नंबर और एड्रेस लिखवा दें, मैं बहुत जल्द चक्कर लगाऊंगा। आर्यान को एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखवाने के बाद रहमान भाई उसे डिनर पर आने की ताकीद करते हुए उसे हाथ मिलाकर गाड़ी की तरफ बढ़ गए। कश्यप ने एक नज़र आर्यान को जाते देखा, फिर खामोशी से आगे बढ़ गई। उसका दिल यकदम बेचैन हुआ था, पता नहीं क्यों। मैंने हुरम को आर्यान के साथ देखा। रात को उसने फ़ोन पर सारा किस्सा मनवान इशल के गोश गुजार कर दिया था, जिसे सुनकर इशल भी हैरान हुई थी। तोबा है, हुरम बीबी उधर
ادھر عالم کے گلے کا ہار بنی بیٹھی تھی اور اب آریان کے ساتھ چکر چلا رہی ہیں۔ عالم کو تو ہم حورم کا اصلی چہرہ دکھا کر ہی رہیں گے، ایشل نے ساری بات سن کر کہا تھا۔ ایشل، کیا پتہ حورم اور عالم بھائی صرف دوست ہوں، کیا پتہ ویسا نہ ہو جیسا ہم سوچ رہے ہیں۔ اور کشف کہتے کہتے چپ ہو گئی تھی، اور ایشل نے اس کی ادھوری بات پکڑی۔ کیا پتہ آریان اور حورم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، کشف نے عجیب سے انداز میں کہا۔ دل کی حالت عجیب سی ہوئی تھی، کیا وہ واقعی حورم سے محبت کرتا ہے؟ پتہ نہیں، لیکن ہمیں اس حورم پر بھروسہ نہیں ہے، وہ یہ ہمارے شوہر کو لے اڑے گی۔ ایشل کو اندازہ نہیں ہوا کب اس نے بے دہانی میں عالم کو اپنا شوہر کہا تھا۔ تمہارے شوہر کو تو کہیں نہیں اڑنے والا، البتہ تمہارا شوہر تمہیں گولی سے ضرور اڑائے گا، کیونکہ رزلٹ آنے والا ہے۔ کشف نے بات بدلنے کی خاطر ایشل کو ایک نیا جھٹکا دے دیا تھا، وہ تو بھول ہی گئی تھی۔ کب؟ ایشل کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ 8 دن بعد، کشف نے عذاب کی وعید سنائی تھی۔ اب ہم کیا کریں گے کشف؟ ایشل کو نئے خوف نے ستانا شروع کر دیا تھا۔ پلان پر عمل۔ سارے عرصے میں پہلی بار کشف مسکرائی تھی شیطانیت سے۔ پرسوں تمہاری سالگرہ ہے، میں تمہاری طرف آ جاؤں گی، رات 12 بجے ہم قبرستان جائیں گے۔ کشف اسے پلان بتا رہی تھی اور ایشل کے حواس جا رہے تھے۔ لیکن عالم، وہ کچھ کہتے کہتے رکی، پھر یکدم کچھ سوچ کر اسے ہمت ملی۔ ہمیں یاد آیا، عالم تو حیدرآباد گئے ہیں، بڑی ممی بتا رہی تھی کہ شاید 2 دن تک آئیں گے وہ، میرے خیال سے وہ پرسوں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ بس پھر ٹھیک ہے، راستہ صاف ہے، منزل دور نہیں ہے۔ کشف نے اس کی ہمت بڑھائی۔ اگلے کچھ منٹوں میں وہ اسے پوری طرح پلان پر عمل کرنے کے لیے رضامند کر چکی تھی۔ FSC کے رزلٹ کے لیے یہ بھی صحیح۔ یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ بڑی گہری نیند میں تھی جب کسی نے جھنجھوڑ کر اسے جگایا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ کون ہے؟ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر ناگواری سے اپنے سامنے کھڑی کشف کو دیکھا، جو صبح صبح اچانک نازل ہو گئی تھی۔ تمہیں کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ کشف نے اس کے سر پر کشن مارا تھا اور ایک جھٹکے سے اسے یاد آیا کہ آج رات کو 12 بجے قبرستان جانا ہے۔ ہمیں یاد ہے، وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی تھی۔ چلو اٹھو، ناشتہ کرو اور مجھے بھی کرواؤ۔ کشف نے اس کے ساتھ ہی بیڈ پر چڑھ گئی تھی۔ اس نے غصے بھری نظروں سے کشف کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر منہ بند رکھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ ناشتہ اوپر ہی لے آئی تھی۔ کشف کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تھی۔ کشف، تم اتنی کھوئی کھوئی کیوں لگ رہی ہو؟ شام کو لان میں جھولی پر بیٹھی ایشل نے کشف کی خاموشی نوٹ کی تھی۔ نہیں تو، کشف چونکی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، ہمیں لگا۔ ایشل کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کشف نے نظریں گھما کر مین گیٹ سے اندر آتی حورم کو دیکھا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا اور اس کے سامنے جس گاڑی سے حورم اتر کر اندر آئی تھی وہ گاڑی آریان کی تھی۔ تو کیا آریان اسے یہاں تک چھوڑنے آیا تھا؟ کشف کی دل کی حالت عجیب ہونے لگی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ کیوں سوچ رہی تھی اسے؟ اس کا دل کیوں ڈوب رہا تھا؟ اس کی بے توجہی اور مین گیٹ پر جمی نظریں ایشل نے بخوبی نوٹ کی تھی، مگر کہا کچھ نہیں تھا۔ وہ کشف سے کچھ نہیں پوچھے گی، کشف اس کو سب کچھ خود ہی بتا دے گی۔ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپائیں گی۔ یہ ان کی دوستی کا ان کہا عہد تھا اور اسے اس عہد پر بھروسہ تھا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ ان نون نمبر سے میسج دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ کون؟ اس نے سوال کیا۔ تمہارا سب کچھ۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کا انداز کتنا بے باک تھا۔ ایشل نے ناگواری سے شٹ اپ رپلائی کیا اور فون آف کر دیا۔ 12 بجتے اسے سب نے وش کیا تھا سوائے عالم کے، ان میں کشف سب سے پہلے تھی۔ نہیں، شاید وہ اجنبی کشف سے پہلے ہی اسے وش کر چکا تھا۔ چلو ایشل، کشف نے اسے پکارا۔ بسم اللہ، ہمت مردہ، مدد خدا۔ چہرے پر دوپٹے سے نقاب کرتے ہوئے کشف نے بآواز بلند کہا تھا۔ ہم عورتیں ہیں۔ ایشل نے تصحیح کی۔ مرد بنو ایشل۔ کشف نے اسے تھپکی دی۔ ہم مرد نہیں بن سکتے، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ ایشل کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ ڈر تو کشف بھی رہی تھی، لیکن اوپر سے مضبوط بنی ہوئی تھی۔ گھر کی بیک سائڈ والی چھوٹی دیوار کود کر کالونی کی مدھم روشنی میں چھپتے چھپاتے وہ آگے پیچھے چل رہی تھی۔ 2-3 گلیاں چھوڑ کر وہ مضبوطی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اس روڈ پر آ گئی تھیں جس کے دوسری طرف وہ ہرانہ قبرستان تھا۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ایشل رو دینے کو تھی۔ بہادر بنو، عزت کا سوال ہے ایشل، فیل ہو گئے تو گھر والے شادی کر دیں گے۔ کیا تم عالم بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ کشف نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں، ایشل کا سر خود بخود نہ میں ہلا تھا۔ ہم نہیں کریں گے اس فتنہ عالم سے شادی، چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، ایشل نے بلند آواز میں کہا۔ یہ ہوئی نا بات، اب چلو، کشف نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور قبرستان کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے داخل ہو گئی تھی۔ اندھیری رات میں دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آواز ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ وہ دونوں خوف سے کپ کپاتی ہوئی اندھیرے میں فون کی ٹارچ روشن کی ادھر ادھر ٹوٹی پھوٹی قبروں سے بچتی ہوئی اس کھنڈر نما قبرستان کے وسط میں کھڑے برگد کے ایک بہت پرانے درخت کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ کتنا پراسرار سا درخت تھا، اندھیرے میں تو وہ اور بھی ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ دھاگا باندھو، کشف نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ کون سا دھاگا؟ کشف نے ایشل نے سراسیمگی کے عالم میں اسے دیکھا۔ کالا دھاگا، کشف نے تحمل سے کہا۔ لیکن کشف، تم نے تو کہا تھا کہ منت کا دھاگا باندھنا ہے۔ اس نے کشف کو یاد کروایا۔ اوفو، کشف جھنجھلا گئی۔
دھاگا نکالو میری ماں۔ وہ کشف، ہم تو دھاگا نہیں لائے، اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا، اور کشف کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لی۔ آدھی رات کو وہ دونوں اکیلی لڑکیاں قبرستان تک اتنا خطرناک ایڈونچر کرنے نکلی بھی تو عشل جہانگیر اپنی کمزور یادداشت کے باعث دھاگا لانا ہی بھول گئی تھی۔ کشف نے سخت غصے سے اسے دیکھا تھا۔ واپس جانے کا مطلب ہار تھا، اور کشف نے ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ ادھر دیکھو، کوئی چیز، شاید کچھ مل جائے باندھنے کے لیے، کوئی رسی یا کوئی کپڑا۔ کشف نے موبائل کی ٹارچ ادھر ادھر گھمائی تھی۔ عین اسی وقت عشل کا پاؤں ایک قبر پر آیا تھا۔ کچھ چٹکنے کی آواز آئی تھی۔ رات کی گھمبیر پراسرار خاموشی میں عشل کی چینخ گونجی تھی، عشل! کشف نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما تھا جو قبر کے سرہانے گری ہوئی تھی۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے کشف، کہیں کوئی جین بھوت نہ آ جائے۔ کشف، ہم… عشل کا چہرہ خواب سے زرد پڑ رہا تھا۔ ہم واپس چلتے ہیں، مگر رکو۔ کشف نے ایک دم اپنے پاؤں کے پاس نیچے جھک کر درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ اٹھائی۔ وہ نرم سی ٹہنی تھی جس کو کسی طرح توڑ موڑ کر اس نے برگد کے درخت کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اس کی تقلید میں عشل نے بھی کانپتے ہاتھوں سے درخت کی شاخ سے ویسی ٹہنی باندھی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا FSC کا رزلٹ اچھا آ جائے اور ہمیں اس فتنہ عالم سے بچا لینا، آمین۔ عشل نے دعائی انداز میں کہا، پھر کشف کو دیکھا، وہ ساری لا کر مشن کمپلیٹڈ۔ وہ دونوں ایکسائٹڈ تھیں، ڈر اور خوف دور جا سویا تھا۔ وہ دونوں یکدم کھلکھلا کر ہنسی تھیں، مگر پھر کچھ عجیب ہوا تھا۔ فضا میں ایک مردانہ قہقہا بھی شامل ہوا تھا، عجیب خوفناک سا قہقہا۔ پراسرار سی ٹھک ٹھک کی آواز سن کر ان دونوں کے دل سکڑے تھے۔ آواز کسی قبر سے آ رہی تھی۔ بھاگو! کشف یکدم چیخی تھی۔ ارد گرد قبروں کو پھلانگتے ہوئے ان دونوں نے بھاگنا شروع کیا۔ قبرستان میں پولیس آٹو موبائل کا سائرن بجنے لگا تھا۔ خوف، ڈر اور خوف کے مارے عشل اور کشف کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ دفتن قبر سے آتی آواز قریب محسوس ہونے لگی تھی۔ اندھیرے میں کوئی ہیولا سا نظر آنے لگا تھا۔ ان کے فون پتہ نہیں کدھر گر گئے تھے۔ مکروہ سا قہقہا ان کے سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ کون ہو تم؟ کشف نے ہمت کی تھی جواب نہ داد۔ قدموں کی آواز قریب آنے لگی تھی۔ اس ہیولے نے یکدم ہاتھ بڑھایا تھا اور کشف کو گردن سے دبوچ لیا تھا۔ عشل کی دل دہلا دینے والی چینخ بلند ہوئی تھی۔ عشل، بھاگ جاؤ! کشف نے سسکتے ہوئے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ نہیں نہیں، عشل نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ مکروہ شکل والے اس شخص نے ایک لمبی سی چھری کشف کی گردن پر رکھی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بال مٹھی میں دبوچے ہوئے تھے۔ چھوڑو ہماری دوست کو! عشل نے یکدم آگے بڑھ کر اس شخص کو دور دھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں عشل، جاؤ! کشف نے تکلیف سے بمشکل سانس لی تھی۔ ہم نہیں جائیں گے، عشل نے چینختے ہوئے کہا اور اس شخص کی گرفت سے چھری چھیننے کی کوشش کی تھی۔ اس کی چینخ ایک بار پھر بلند ہوئی تھی۔ اس نے خون دیکھا تھا، بہت سارا خون، سرخ خون جو اس کے بازو سے ابل رہا تھا۔ اس کے انچتانی میں اس آدمی کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ کشف نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور زمین پر پڑا پتھر پوری قوت سے اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھتا چلا گیا تھا۔ خون، اندھیرے اور چاند کی روشنی میں چمکتا خون دیکھ کر عشل کی چینخیں نکل گئی تھیں۔ ہینڈز اپ! کسی کی بھاری گرجدار آواز قبرستان میں گونجی تھی۔ بھاری قدم اٹھاتے ہوئے وہ اسے جانب بڑھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھی اور دوسرے ہاتھ میں ٹارچ۔ عالم! عشل بے اختیار اس کی طرف بھاگی تھی اور یکدم اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ عالم ششدر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ عشل کے آنسوؤں سے بھیگتی ہوئی محسوس کی تھی، پر وہ صرف آنسو نہیں تھے، خون! ٹارچ کی روشنی میں عشل کے بازو سے نکلتا ہوا خون دیکھ کر اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ عشل! اسے ہولے سے خود سے ہٹا کر اس نے عشل کا چہرہ تھپ تھپایا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ عالم نے پریشانی سے اس کو دیکھا، پھر سر جھکائے روتی ہوئی کشف کو، پھر زمین پر گرے اس آدمی کو۔ چلو میرے ساتھ! کشف کو اشارہ کرتے ہوئے اس نے عشل کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا تھا اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اس وقت اس نے کشف سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ اس وقت اس کے لیے سب سے بڑھ کر عشل کا ہوش و حواس میں واپس آنا تھا، اور اسی انتظار میں اس نے ساری رات ہاسپٹل کے کوریڈور میں ٹہل کر گزاری تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔